السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کر رہے تھے اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے، اور ہم نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں 5 طریقے یا 5 علاج کہہ لیجئے جو ہم نے بتائے تھے، جو اسلام کے اندر غموں کے علاج بتائے گئے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چھٹی چیز، نمبر 6، غموں کے علاج کے تعلق سے چھٹی چیز جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب دنیا میں ہمارے اوپر دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم موت کو یاد کریں۔ ہم یاد کریں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کیا موت سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہے؟ جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، مرنا تو ایک دن ہے، اور جس دن ہم مریں گے یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام ٹینشن، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ تصور انسان کی مصیبتوں کو ہلکا کرے گا، یہ اس کے دکھوں کو ہلکا کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان بہترین سے بہترین نعمتوں اور لذتوں میں ہو، اس کے سامنے جب موت کا تصور آتا ہے، اس کی لذتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت ایسا کڑوا پیالہ ہے جو ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن ہم کو پینا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز الموت، موت کو یاد کرو، فما ذکرہ احد فی ضیق، جس نے بھی اس کو تنگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یاد کیا، مصیبت کی حالت میں یاد کیا، الا وسعہ علیہ، تو موت نے اس کے اوپر کشادگی لا دی۔ یعنی تنگ دستی کی حالت میں آپ موت کو یاد کریں گے، آٹومیٹک آپ کے دل کو سکون ملتا چلا جائے گا، آپ کے اوپر آسانی آتی چلی جائے گی۔ وما ذکرہ احد وہو فی سعۃ، اور جو خوشحالی میں، کشادگی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں اس موت کو یاد کرے گا، نعمتوں کی حالت میں موت کو یاد کرے گا، الا ضیقہ علیہ، موت اس کے اوپر تنگی لا دے گی۔ یعنی انسان جب نعمتوں کے، دولت کے نشے میں مغرور ہو جائے، جب دولت کے نشے میں چور ہو جائے، تب اس وقت وہ موت کو یاد کرے تو موت کی یاد یا موت کا تصور اس کو غرور سے بچا لے گا، اس کا سارا نشہ کافور ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے موت کی ہولناکی اور موت کا اثر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موت کو یاد کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے، کننا فی جنازۃ، ہم لوگ ایک جنازے میں تھے، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تھے۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا، فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ منظر محسوس کیا، موت کو یاد کیا، قبر کی تاریکیوں کو یاد کیا، اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے حتیٰ بل الثری، یہاں تک کہ وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے اسی روتے ہوئے عالم میں فرمایا، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو، اس قبر کی تم لوگ تیاری کرو۔ انسان قبر کے بارے میں سوچے، کبھی کبھی قبرستان ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، بہت ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے قبرستان جانے کا حکم دیا۔ زور القبور، موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جانے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، اپنا انجام یاد آئے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، حدیث کی کتابیں ان کے بارے میں بتا رہی کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا، عثمان غنی تذکر الجنت والنار وما تبکی، جنت کی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے، آپ اتنا نہیں روتے، اتنے آنسو آپ کے نہیں بہتے، لیکن جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا رونے کیوں لگتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس قبر کی منزل کو پار کر گیا، فإن نجا منہ، جو اس سے بچ گیا،
فما بعدہ ایسر منہ، اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر کوئی اس منزل سے نہیں بچ پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہو جائیں گی۔ ناظرین آپ غور کریں، عثمان غنی اتنے جلیل القدر اور عظیم صحابی ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ ہم پتھر دلوں سے کوئی پوچھے، ہم تو قبرستان جا کے بھی موبائلوں سے بات کرتے ہیں، ہمارے ہنسی مذاق میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو موت کو یاد کرنے سے بھی انسان کے غم ہلکے ہوتے ہیں، انسان کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 7، ساتواں علاج جو اسلام نے غموں کا ساتواں علاج بتایا ہے، ساتواں طریقہ بتایا ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ سکھ ہو یا دکھ ہو، پریشانی ہو یا آسانی ہو، بیماری ہو یا شفا ہو، مالک تو سب چیزوں کا اللہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اوپر سکھ آتا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے آتا ہے، وہی ہمیں سکھ عطا فرماتا ہے، اور دکھ اور پریشانیاں بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے مالک سے لو لگائیں، اس سے دعائیں کریں، وہ ہمارے دکھوں کو دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں بتا دو میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین بندے مومن سے قریب ہے۔ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رب العالمین کا علم، اس کی قدرت ہمہ وقت ایک مومن بندے کے ساتھ ہے۔ رب العالمین کی نصرت اور مدد ہمہ وقت ایک مومن بندے کے ساتھ ہے۔ رب العالمین ہمیشہ اپنے مومن بندے کی مدد کے لیے تیار ہے۔ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی نصرت و تائید کے اعتبار سے ہر مومن سے قریب ہے۔ کہا اے میرے نبی انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ مانگو تو مجھ سے مانگو، دعا کرو تو مجھ سے کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان اور مکمل بھروسہ، توکل اگر پیدا ہو جائے اور آدمی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یقیناً رب العالمین اپنے بندے مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، مصیبتوں اور تکلیفوں اپنے مالک کی حقیقی سے لو لگائیے، اپنے رب سے دعائیں کیجیے، اور بالخصوص وہ دعائیں مانگیے جو اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے، جو اللہ کے پیارے نبی اکثر مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی جامعیت ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑی معنویت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے رنج و غم سے، ہر قسم کے تکلیف سے، بیماری سے، مصیبت سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، ناکارہ پن سے، والکسلی اور کاہلی سے، وضلع الدین قرض کے دباؤ سے، قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے غلبہ سے، لوگوں کے غلبہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی کی یہ عظیم اور جامع دعا، ناظرین کرام ہمیشہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو آپ مانگا کریں۔ اکثر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا مانگا کریں۔ ایک اور دعا دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی کی کتنی جامع دعا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تم میرے دین کے معاملے کو درست کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے، الذی هو عصمت امری، جو دین میری بنیاد ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو دنیا کو بھی میری بہتر بنا دے، اس لیے کہ زندگی تو دنیا ہی کے اندر گزارنی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو آخرت کو بھی بہتر بنا دے، اس لیے کہ لوٹ کر آخرت میں جانا ہے۔ دنیا کو بھی بہتر بنانے کی دعا کی جا رہی ہے، آخرت کو بھی بہتر بنانے کی دعا کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے دین کی اصلاح اور دین کی بہتری کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ تو میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ بھلائیوں میں زیادتی پیدا کرنے کا سبب بن جائے، میں جتنی زندگی تو مجھے عطا کرے اتنی زیادہ بھلائیاں مجھے نصیب فرما، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور اے اللہ تو موت کو ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے راحت کا سبب بنا دے۔ یہ عظیم اور جامع دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے۔ ایک اور دعا دیکھیے ناظرین کرام،
جس کو مسند احمد کے اندر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، وہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، یعنی میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، اے اللہ میرے بارے میں فیصلہ تیرا ہی چلتا ہے، تیرے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور اے اللہ تو جو فیصلہ بھی میرے بارے میں کرتا ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، تیرے کسی فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود اپنا لیا ہے، جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، او استاثرتہ فی علم الغیب عندک، یا اس نام کو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے۔ میں ہر اس نام کے واسطے سے جو نام تیرا ہے، چاہے وہ نام تو نے کسی کو سکھایا ہو، چاہے وہ نام تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہو، چاہے وہ نام تو ہی جانتا ہو، تیرے پاس علم غیب میں ہو، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غموں کا علاج بنا دے، وذہاب ہمی، میری تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب بنا دے۔ کتنی جامع اور بہترین دعا ہے ناظرین کرام، ایک بار میں پھر اس دعا کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لے گا رب العالمین اس کے تمام غموں کو دور فرما دے گا، اس کے ہر غم کا، ہر مصیبتوں کا مداوع فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی افلا نتعلمہ، اتنی بہترین اور جامع دعا آپ نے سکھائی ہے، کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد کر لے، سیکھ لے، سمجھ لے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا ہے، یہ دعائیں ہم یاد کریں، مصیبتوں کی تکلیفوں کے اندر ہم یہ دعا پڑھا کریں۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی مصیبتوں کے اوقات میں پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب العرش الکریم۔ یہ عظیم دعا، یہ عظیم کلمہ اللہ کے پیارے نبی مصیبتوں کے اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زمین و آسمان کا رب ہے، اور عظیم عرش کا وہ رب ہے۔ یہ عظیم دعا اللہ کے پیارے نبی مصیبتوں کے اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور دعا اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے مصیبتوں کے اوقات میں، وہ بھی ہم اپنے غموں میں، اپنی مصیبتوں میں پڑھا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں، تم میرے نفس کی طرف ذرہ برابر پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی نہ لوٹا، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے تمام معاملات کو تو صحیح کر دے، درست کر دے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اسلام کے اندر غموں کا ساتواں علاج کہ ہم رب العالمین سے لو لگائیں، مصیبتوں کے سلسلے میں اس سے رجوع کریں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور وہ دعائیں ہم پڑھا کریں۔
نمبر 8، غموں کا 8واں علاج جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے مالک کے اوپر توکل کریں، اعتماد کریں، ہم یہ بھروسہ رکھیں کہ جب ہم اس کے دین پر چل رہے ہیں، اس کی راہوں پر چل رہے ہیں، وہ رب العالمین کبھی ہمیں رائے گاہ نہ کرے گا، کبھی ہمیں رسوا نہ کرے گا، کبھی ہمیں برباد نہ کرے گا۔ رب العالمین کی رحمتوں پر بھروسہ کریں، رب العالمین کے اوپر مکمل توکل اور اعتماد رکھیں، یقیناً وہ ہمارے دکھوں کو دور کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کریں ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود کے حکم سے کتنی بڑی آگ تیار کی گئی، کتنی خطرناک آگ تیار کی گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن چہرے کے اوپر کوئی اضطراب نہیں، پیشانی پر کوئی شکن نہیں، سکون ہے، وقار ہے۔ کیا کون سی ایسی چیز ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو سختی کے، شدت کے اس عالم میں بھی سکون بخشا ہے؟ ناظرین، وہ اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ ہے، اعتماد ہے رب العالمین کی ذات پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا، ان کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی و بہترین کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ یہ انسان کو مصیبتوں میں بکھرنے نہیں دیتا، تکلیفوں میں، غموں میں انسان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یاد کیجئے ناظرین کرام، ہجرت کا سفر اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک آرام فرمائے۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب دشمن تلاش کرتے کرتے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی، دشمن اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر ذرا سا بھی وہ نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر کیسا یقین ہے، کیسا اعتماد ہے، کیسا بھروسہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم صرف 2 ہیں یہاں پر؟ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، ہماری تائید کر رہا ہے، رب العالمین کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ غم کا بہت بڑا علاج ہے، یہ دکھوں کا بہت بڑا نوارن ہے، یہ تکلیفوں سے انسان کو نجات دینے والی چیز ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور یقین رکھیے۔ نمبر 9، اسلام میں غموں کا جو نواں علاج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے بھی بہت ساری مصیبتیں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، ترمذی کتاب و صفت القیامہ کی روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تھے، رات کا زیادہ تر حصہ گزر جاتا تھا، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے اور آواز دیتے تھے، اے لوگو جاءت الراجفہ، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، تتبعها الرادفہ، اور قیامت کے پیچھے پیچھے بھی ایک چیز آ رہی ہے، یعنی موت آنے والی ہے، موت آ گئی تو سمجھو قیامت اب بالکل قریب ہے۔ جاء الموت بما فیہ، اے میری امت کے لوگوں، موت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ تمہارے اوپر آ چکی ہے، موت آنے والی ہے۔ جاء الموت بما فیہ، موت اپنی تمام ہولناکیوں سمیت آ چکی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے نبی میں کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھا کرتا ہوں، مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں۔ فکم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے نبی جب میں دعا کروں، جب میں اپنے وظیفے کے لیے، اپنی دعا کے لیے بیٹھا کروں، تو اپنی دعا کا، اپنے وظیفے کا کتنا حصہ میں آپ کے اوپر درود کے لیے وقف کر دوں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ما شئت، جتنی تمہاری مرضی ہو۔ حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے، اللہ کے نبی، الربو، کیا میں اپنے وظیفے کا، اپنی دعا کا 1/4 حصہ، چوتھا حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے میں وقف کر دوں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ما شئت، تمہاری مرضی۔
فَإِن زِدْتَ اگر تم اور زیادہ میرے اوپر درود پڑھو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ تو اور بہتر ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی اگر ایسی بات ہے تو میں آدھا اپنے وظیفے کا آدھا حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شیتا تمہاری مرضی، فَإِن زِدْتَ اگر اس سے بھی زیادہ تم پڑھو تو بڑا اچھا ہے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر ایسا معاملہ ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنی دعا کے اپنے وظیفے کے 3 حصے کر دیتا ہوں اور 2 حصے میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما شیتا اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو اجعل لک صلاتی کلھا، میں جتنی دیر اپنے وظیفے میں بیٹھتا ہوں میں پورا کا پورا ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اے میرے صحابی، اے ابی ابن کعب اگر تم ایسا کرو گے یعنی تم اپنی دعا کا مکمل اپنے وظیفے کا مکمل حصہ میرے لیے خاص کر دو گے، میرے اوپر درود کے لیے خاص کر دو گے تو سن لو اس سے تمہاری تمام تکلیفیں تمام رنج و غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام آپ غور کریں کہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے انسان کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین نے غموں کا بڑا آسان علاج بتایا ہے، اور ایک مسلمان اپنے رسول سے جو محبت کرتا ہے، جو محبت ہر مومن کے دل میں، اس محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھے۔ اللہ کے رسول پر درود پڑھنا بہت ساری خیر و برکت کا سبب بنتا ہے، انسان کی زندگی میں بہت ساری خیر و برکتیں آتی ہیں۔ نمبر 10، اسلام کے اندر غموں کا جو 10واں علاج بتایا گیا ہے محترم ناظرین، وہ یہ ہے کہ انسان ٹینشن نہ پالے، نہ تو اپنے فیوچر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو اور نہ ہی اپنے ماضی کو لے کر بہت زیادہ ہلکان ہو۔ انسان بھلائی کا طلبگار بنے، بھلائی کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ناکارہ نہ بنے، عاجز نہ بنے، ٹینشن نہ پالے۔ ایک حدیث پاک دیکھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب القدر کے اندر جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے طاقتور بنے، جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنے، علم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنے، اور سب سے بڑے ایمان کے اعتبار سے طاقتور بنے۔ جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ وفی کل خیر، لیکن دونوں کے اندر بھلائی ہے۔ ایک کمزور مومن بھی جو ہے اپنی جگہ، اس کا بھی اللہ کے ایک درجہ ایک مقام ہے، لیکن طاقتور اگر انسان بنے، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے طاقتور بنائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے احرص علی ما ینفعک، سنو اے میرے صحابہ، جس چیز میں تمہارا فائدہ ہو، جو دین کے اعتبار سے، جو دنیا کے اعتبار سے تمہارے لیے مفید ہو، نفع بخش ہو، بہتر ہو، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کی طلب پیدا کرو۔ احرص علی ما ینفعک، نفع پہنچانے والی، فائدہ پہنچانے والی چیز کے پیچھے پڑو۔ ولا تعجز، عاجز نہ بنو، ناکارہ نہ بنو، کاہل نہ بنو، بیکار نہ بنو۔ واستعن باللہ، اور جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے نکلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے سہارا طلب کرو۔ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تمہاری مرضی اور منشا کے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے، تو یہ مت کہو لو انی فعلت کذا، اگر میں ایسا کرتا کانا کذا و کذا تو ایسا ہو جاتا۔ اگر مگر نہ کرو، زندگی میں اگر مگر کی گنجائش نہ کرو، رکھو، پچھتانے والا معاملہ اپنے ساتھ مت رکھو، جو ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر پر ہو رہا ہے، اپنی طرف سے بہتر کی کوشش کرو۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو یہ مت کہو کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ انسان جہاں سے اگر مگر شروع کرتا ہے وہیں سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اور شیطان اس کے ایمان کو کمزور کرنے لگ جاتا ہے، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک بڑے عجیب و غریب انداز میں
ایک بہت عظیم رہنمائی ہماری کر رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتر چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کریں، ناکارہ نہ بنیں، عاجز نہ بنیں، اور سب سے بڑھ کے کہ ہم تقدیر پر شک نہ کریں۔ تقدیر پر شک کا راستہ یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے ہمارا یہ ٹاپک ابھی چلے گا، ابھی یہ گفتگو انشاءاللہ مزید اگلے ایپیسوڈ میں بھی چلے گی۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے رنج و غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔